أشهد أن محمد رسول الله للعقول رب تمم لنا أمرنا بالقبول. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ My kingdom is not of this world۔ میری سلطنت اس زمین پر نہیں ہے، اس دنیا میں نہیں ہے، اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام جیسے نہیں ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام جیسے ہے۔ کئی یکسانیت ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور موسیٰ علیہ السلام دونوں نے ایک نئی شریعت لے آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے کے پہلے بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ he was there in the womb of Elizabeth۔ الزبتھ کے پیٹ میں جب یحییٰ علیہ السلام تھے، روح قدس موجود تھے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام بیپٹائز ہو رہے تھے اس وقت بھی روح قدس تھا۔ اور کئی بھوشیہ مانی بائبل میں ہیں، میں نے ایک تقریر کی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان دا بائبل، وہ اگر آپ دیکھیں گے تو اس کا تذکرہ ڈیٹیل میں نے کیا ہے۔ اللہ قرآن مجید آخری وحی ہے، آخری کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے، وہ صرف مسلمانوں یا صرف عربوں کے لیے نہیں بھیجی گئی تھی، وہ سارے انسانیت کے لیے بھیجی گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 1 میں، الف لام را، ہم نے کتاب نازل کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ انسانیت کو، ساری انسانیت کو اندھیرے سے اجالے میں لے جائے، روشنی تک لے جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ ابراہیم میں، سورہ نمبر 14 آیت نمبر 52 میں، یہ قرآن نازل کی گئی ہے سارے انسانیت کے لیے، اور لوگ یہ جان لے کہ ایک ہی خدا ہے، اور لوگ یہ سمجھ لے کہ یہ انسانیت کے لیے، اور the men of understanding جو حکمت والے ہیں وہ یہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 185 رمضان وہ مہینہ ہے جس میں نازل ہوا تھا قرآن، ساری انسانیت کے لیے ہدایت بن کر، اور یہ کرائیٹیریا ہے ججمنٹ کے لیے، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے کی چیز ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الزمر میں، سورہ نمبر 39 آیت نمبر 41 میں، قرآن ہم نے نازل کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تاکہ وہ ساری انسانیت کو ہدایت دے۔ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن نازل کیا گیا ہے صرف مسلمانوں کے لیے یا صرف عربوں کے لیے، لیکن کہا گیا ہے یہ کتاب ہدایت کے لیے، سارے انسانیت کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کا ذکر ہے صحیح بخاری میں، جلد نمبر 1 کتاب الایمان میں، چیپٹر نمبر 1 باب نمبر 1 حدیث نمبر 8 میں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اسلام مبنی ہے 5 ارکان پر۔ اسلام از بیسڈ آن 5 پلرز۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسلام میں 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسرا اقیم الصلاۃ، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا صوم، اور 5واں حج۔ اب ہم تذکرہ کریں گے اسلام میں 5 ارکان اور عیسائیت میں یکسانیت۔ سب سے پہلا رکن توحید، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوا اللہ کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیغمبر ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے سورہ بقرہ میں، سورہ نمبر 2 آیت نمبر 177 میں، نیکی یہی نہیں ہے کہ آپ اپنا چہرہ مغرب یا مشرق کی طرف موڑ لو، لیکن نیکی یہی ہے کہ آپ ایمان لاؤ
اللہ پر, آخرت پر, اس کے ملائکہ پر, اس کے کتاب پر اور اس کے نبیوں پر, اس کے پیغمبر پر, اور قدر. یہ ہے ایمان کے 6 ارکان. میں نے اس تقریر کے شروع میں قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت کی, سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64, جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے کل یا اہل کتاب, کہو اہل کتاب سے, یہود اور نصارہ سے, تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم صرف اللہ کی عبادت کریں. ولا نشرک بھی شیئا, ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کریں. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ, ہم اللہ کے ساتھ کسی اور کو رب نہ ٹھہرائے, اپنے آپس میں کسی اور کو رب نہ ٹھہرائے. فَإِن تَوَلَّوْا, اگر وہ مڑ جائے, فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ, آپ شہادت دو کہ ہم مسلم ہیں, ہم ہماری ساری رضا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرتے ہیں. یہ قرآن مجید کی آیت میرے نزدیک ماسٹر کی ہے فور دعویٰ. دعویٰ کرنے کی ایک اہم آیت ہے. جب بھی کوئی غیر مسلمان سے آپ بات کرتے ہیں, یہ آیت بہت اہم ہے. تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم, آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ, کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک بہ شیئا, ہم کسی اور کو اللہ کے ساتھ شریک نہ کریں. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف مختصر سے کی گئی ہے سورہ اخلاص میں, سورہ نمبر 112 آیت نمبر 1 سے 4, جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے قل هو اللہ احد, کہو کہ اللہ ایک ہے. اللہ الصمد, اللہ جو بے نیاز ہے. لم یلد ولم یولد, نہ وہ کسی کو جنتا ہے نہ کسی سے جنا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. ولم یکن لہ کفوا احد, اس کے جیسا کوئی نہیں ہے. یہ 4 آیتیں جو قرآن مجید میں ہیں سورہ اخلاص کی, یہ ٹچ سٹون ہے تھیولوجی کی, ایک طلسمہ ہے. اگر کوئی انسان کہہ رہا ہے کہ یہ شخص خدا ہے, اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ خدا صحیح خدا ہے کہ نہیں, آپ اس کو سورہ اخلاص کے بنیاد پہ تولے, جج ہم آن سورہ اخلاص. اور اگر وہ سورہ اخلاص کے کنڈیشنز جو بھی شرائط ہے اس کے اوپر اترتا ہے, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں اسے ماننے میں کہ وہ خدا ہے. اور یہ پیغام بائبل میں بھی موجود ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں بک آف ڈیوٹرانومی میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 4 میں, شما اسرائیلو ادنی الحین و ادنی خد, یہ ہیبرو کوٹیشن ہے جس کے معنی ہیں یورو اسرائیل the Lord our God is one Lord. سنو اے بنی اسرائیل, ہمارا خدا ایک خدا ہے. جب عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھا گیا تھا سب سے پہلا حکم کیا ہے, which is the first of the commandment, انہوں نے ہو بہو جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اس کو دہرایا, جس کا ذکر ہے گوسپل آف مارک میں چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 29 میں. شما اسرائیلو ادنی الحین و ادنی خد, یورو اسرائیل the Lord our God is one Lord. سنو اے اسرائیل, ہمارا خدا, ہمارا رب ایک خدا ہے. اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے شرک. اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 116 میں, اور سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا. اس کے علاوہ کوئی بھی اور گناہ ہو اگر اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے, لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے گا, کیونکہ یہ بہت بڑا جرم ہے, بہت بڑا گناہ ہے. اور اس کا ذکر بائبل میں بھی ہے.
बाइबल में लिखा है, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 3 to 5, और बुक ऑफ ड्यूटोनॉमी चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 7 to 9 में, thou shall have no other god besides me. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, and in the water beneath the earth. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. इसकी मानी है, thou shall have no other god besides me. आप मेरे अलावा किसी और को खुदा ना बनाएं. खुदा फरमाते हैं बाइबल में, आप मेरे अलावा किसी और को खुदा ना बनाएं. Thou shall not make unto thee any graven image of anything, of any likeness, in the heaven above, in the earth beneath, and the water beneath the earth. आप कोई भी बुत ना बनाएं, कोई भी अक्स ना बनाएं, चाहे वो कोई चीज आसमान में जैसी हो, इस जमीन पे हो, या जमीन के नीचे पानी में हो. Thou shalt not bow down to them, nor serve them, for I, thy God, thy Lord, is a jealous God. आप ना उनको सिजदा करो, ना उनकी इबादत करो, क्योंकि मैं एक खुदा हूं, जलन रखने वाला खुदा हूं, गैरतमंद खुदा हूं. कुरान मजीद में साफ तौर पे लिखा हुआ है, सूरह माइदा में सूरह नंबर 5 आयत नंबर 72 में, लक़द कफ़र लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह हुवल मसीह इब्न मरियम. वो लोग कुफ्र कर रहे हैं जो लोग कहते हैं कि अल्लाह ईसा इब्न मरियम है. ईसा अलैहिस्सलाम मरियम अलैहिस्सलाम के बेटे. वक़ाल अल मसीह, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, या बनी इसराइल, ए इज़राइल के बेटो, ए बनी इसराइल, उअबुदुल्लाह, इबादत करो अल्लाह की, रब्बी व रब्बकुम, जो मेरा रब है और तुम्हारा रब है. इन्नो में शिरक बिल्लाह, अगर आप अल्लाह के साथ किसी को शरीक करते हैं, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, अल्लाह आपके लिए जन्नत हराम फरमाएगा. आपके लिए जन्नत स्वर्ग हराम है. वमा वहुन्नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और आपके लिए सिर्फ दोज़ख की अंगार है, और आखिरत में कोई भी आपका मददगार नहीं है. ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, इन्नो में शिरक बिल्लाह, अगर अल्लाह के साथ कोई भी किसी और को शरीक करता है, फ़क़द हर्रमल्लाहु अलैहिल जन्ना, जन्नत, हेवन, पैराडाइज इज फॉरबिडन फॉर हिम, जन्नत उसके लिए हराम है, स्वर्ग उसके लिए हराम है. वमा वहुन्नार वमा लिज़ालिमीन मिन अंसार, और वो दोज़ख की आग में डाला जाएगा, और उसके लिए आखिरत में कोई भी मददगार नहीं रहेगा. अफसोस की बात है कि हमारे कई ईसाई भाई ये समझते हैं कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुदा बनने का दावा किया, लेकिन मैंने बाइबल पढ़ा है, बाइबल में कहीं भी एक भी सेंटेंस नहीं है, एक भी जुमला नहीं है जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं. साफ तौर पे एक भी जुमला नहीं है सारे बाइबल में, साफ तौर पे. देयर इज नॉट अ सिंगल अनइक्विवोकल स्टेटमेंट, नॉट अ सिंगल अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट. एक भी साफ जुमला नहीं है, अनएम्बिगुअस, बिना कोई शुबह, एक भी जुमला नहीं. देयर इज नॉट अ सिंगल अनइक्विवोकल स्टेटमेंट in the complete Bible where Jesus Christ, peace be upon him, himself says that I am God, or where he says worship me. एक भी बिना शुबह, एक भी साफ जुमला नहीं है जहां ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, या वो कहते हैं कि मेरी इबादत करो. बाइबल के बहुत से वर्जन है. मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और तकाबुल मज़ाहिब का. अगर कोई भी ईसाई कोई भी बाइबल में से एक भी साफ जुमला, बिना कोई शक, बिना कोई शबह, जिसमें ईसा अलैहिस्सलाम खुद कहते हैं कि मैं खुदा हूं, या खुद कहते हैं कि मेरी इबादत करो, तो आज मैं ईसाई बनने को तैयार हूं. मैं बाकी मुसलमान भाइयों की तरफ से नहीं बात कर रहा हूं, क्योंकि वो कंपैरेटिव रिलीजन में शायद ज्यादा जानकारी नहीं रखते होंगे. आई एम रेडी टू पुट माई हेड ऑन द गिलोटिन. मैं तैयार हूं, अगर कोई ईसाई भाई साफ अल्फाज में बिना कोई शबा बाइबल में से कहीं भी मुझे दिखाए कि ईसा अलैहिस्सलाम खुद कह रहे हैं कि मैं खुदा हूं या मेरी इबादत करो, तो मैं ईसाई बनने को तैयार हूं.
لیکن جب ہم بائبل پڑھتے ہیں، بائبل میں عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں، اس کا ذکر ہے گاسپل آف جان میں چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں، چیپٹر نمبر 14 ورس نمبر 28 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں مائی فادر از گریٹر دین آئی، میرے پتا مجھ سے مہان ہیں۔ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 10 ورس نمبر 29، مائی فادر از گریٹر دین آل، میرے پتا سب سے مہان ہیں۔ گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 12 ورس نمبر 28، آئی کاسٹ آؤٹ ڈیول ود دا اسپرٹ آف گاڈ، میں شیطان کو بھگاتا ہوں خدا کی مدد سے۔ گاسپل آف لیوک چیپٹر نمبر 11 ورس نمبر 20، آئی ود دا فنگر آف گاڈ کاسٹ آؤٹ ڈیول، میں خدا کی انگلی سے، میں خدا کی مدد سے شیطان کو بھگاتا ہوں۔ گاسپل آف جان چیپٹر نمبر 5 ورس نمبر 30 میں عیسیٰ علیہ السلام کہتے I can of my own self do nothing, as I hear I judge and my judgment is just, for I seek not my will but the will of my Father. I can of my own self do nothing، میں اپنے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں۔ As I hear I judge، جیسے میں سنتا ہوں اس طریقے سے میں انصاف کرتا ہوں۔ And my judgment is just، اور میرا انصاف صحیح ہے۔ For I seek not my will but the will of my Father، کیونکہ میں میری رضا پہ نہیں چلتا ہوں، میں رضا پہ چلتا ہوں خدا کی۔ اور جو کوئی کہتا ہے کہ میں خدا کی رضا سے چلتا ہوں، اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم۔ عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے، مسلمان تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدائی کا دعویٰ نہیں کیا، کبھی بھی نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، اور صاف انداز سے لکھا ہے بائبل میں بک آف ایکٹس میں چیپٹر نمبر 2 چیپٹر 2 ورس نمبر 22 میں، Ye men of Israel, listen to this. Jesus of Nazareth, a man approved of God amongst you by wonders and miracles which God did by him, and you are witness to it. Ye men of Israel, سنو اے بنی اسرائیل۔ عیسیٰ علیہ السلام جو نصارہ تھے وہ ایک آدمی تھے، اور خدا نے انہیں چنا آپ لوگوں کے بیچ میں سے، اور آپ خود اس کے گواہ ہے۔ صاف الفاظ میں لکھا ہے بائبل میں، عیسیٰ علیہ السلام ایک آدمی تھے جنہیں خدا نے چنا اور ان کے ذریعے چمتکار کیے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کبھی بھی خدا بننے کا دعویٰ نہیں کیا، خدائی کا دعویٰ نہیں کیا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک پیغمبر تھے، عظیم پیغمبر تھے۔ اور جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں، قرآن میں لکھا ہے سورہ اسراء میں سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 میں، قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ، آپ چاہے پکارو اللہ سے یا رحمان سے، کوئی بھی نام سے پکارو، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اچھے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں۔ اور یہ الفاظ اللہ کے سب سے خوبصورت نام ہیں، اچھے نام ہیں، کئی جگہ لکھا ہے قرآن مجید میں۔ سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 110 کے علاوہ سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 8، سورہ اعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 180، اور سورہ الحشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 24 میں لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت اچھے نام ہیں، خوبصورت نام ہیں۔ اور قرآن مجید میں 99 صفت ہے اللہ تعالیٰ کی، 99 نام ہیں۔ مثال کے طور پہ الرحمن، الرحیم، الحکیم، الخالق، 99، اور سب سے اونچا اللہ۔ ہم مسلمان اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا کیوں پسند کرتے؟ کیونکہ یہ عربی لفظ اللہ، اسے توڑا یا مروڑا نہیں جا سکتا جس طریقے سے باقی زبانوں کے الفاظ ہیں۔ ہم اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا چاہتے ہیں انسٹیڈ آف گاڈ، کیونکہ گاڈ کو توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ گاڈ کو اگر ہم ایس جوڑتے ہیں ہو جاتا ہے گاڈز، پلورل آف گاڈ۔ اللہ کا کوئی پلورل نہیں، کوئی جمع نہیں۔ قل هو اللہ احد، کہو کہ اللہ ایک ہے۔ جب ہم گاڈ کو DESS جوڑتے ہیں تو ہو جاتا ہے گاڈس، فیمیل گاڈ، مؤنث خدا۔
اسلام میں اللہ کا کوئی جنس نہیں، نہ مؤنث نہ مذکر. جب ہم گاڈ کو جوڑتے ہیں فادر، ہو جاتا ہے گاڈ فادر. اسلام میں اللہ فادر یا اللہ پتا، اللہ ابا نہیں ہے. جب ہم گاڈ کو مدر جوڑتے ہیں، ہو جاتا ہے گاڈ مدر. اسلام میں اللہ مدر، اللہ امی یا اللہ ماتا جیسی چیز نہیں ہے. اسی لیے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو عربی لفظ اللہ سے پکارنے. لیکن جتنے بھی باقی زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے اس کا، اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ دیو ہو جاتا ہے دیوی، دیوتا، خدا، خداؤ. اسے توڑا یا مروڑا جا سکتا ہے. ایشور ہو جاتا ہے پرمیشور. اسی لیے ہم پسند کرتے ہیں اللہ کو اللہ کے نام سے پکارنا. اور یہ نام اللہ سارے اہم مذاہب کی کتابوں میں موجود ہے. جتنے بھی اہم مذاہب ہیں دنیا میں، ان کے کتابوں کا مطالعہ کریں گے، کہیں نہ کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام موجود ہے. اور اللہ کا نام بائبل میں بھی موجود ہے. اگر آپ پڑھیں گے نیو ٹیسٹمنٹ، گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15، چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34، اور گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 میں ورس نمبر 46، کہ جب عیسیٰ علیہ السلام سولی پہ چڑھائے گئے تھے، وہ کہتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی. ہیبرو کوٹیشن ہے ایلائی ایلائی لما سبقتنی، جس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me، اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. جب ہم ترجمہ کرتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی کا انگریزی میں او گاڈ وائی ہیز thou forsaken me، یہ ملتا جلتا نہیں ہے. ہندی یا اردو میں اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. لیکن جب عربی میں ترجمہ کرتے ہیں ایلائی ایلائی لما سبقتنی کا، ہو جاتا ہے اللہ لما ترکتنی. عربی اور ہیبرو جڑوا زبان ہیں، سسٹر لینگویجز. ہیبرو میں کہتے ہیں اللہ، عربی میں کہتے ہیں اللہ، ملتا جلتا ہے. اور یہ ایک معجزہ ہے. آپ جب کوئی بھی بائبل کا ترجمہ پڑھتے، چاہے انگریزی میں ہو، ہندی میں، اردو میں ہو، آپ صرف انگریزی الفاظ پائیں گے انگریزی بائبل میں. لیکن یہ دو ورسز گاسپل آف میتھیو چیپٹر نمبر 27 میں ورس نمبر 46 اینڈ گاسپل آف مارک چیپٹر نمبر 15 ورس نمبر 34، اس کا اوریجنل ہیبرو میں ذکر ہے. اللہ لما سبقتنی آپ سارے بائبل کے ترجمے میں پائیں گے، چاہے وہ انگریزی بائبل ہو، ہندی بائبل ہو، اردو ہو، مراٹھی ہو، اللہ لما سبقتنی موجود ہے. اس کے بعد پھر ٹرانسلیشن کرتے او گاڈ وائی thou forsaken me، یا اے خدا کیوں تو نے مجھے چھوڑ دیا ہے. تو کوئی بھی بائبل آپ اٹھائیں گے آپ کو اللہ کا لفظ اس میں پائیں گے. ورنہ اللہ تعالیٰ فرماتے آپ کوئی بھی نام سے اللہ کو پکارو، لیکن اچھے ناموں میں سے ہونا چاہیے جس نام سے اللہ تعالیٰ خود پسند کرتے اپنے آپ کو بلانا. یہ تھا پہلا رکن. دوسرا رکن اسلام کا ہے صلاح. صلاح کا ترجمہ اکثر انگریزی میں کہتے ہیں ٹو پرے. ٹو پرے مینس ٹو بیسیچ، ٹو آسک فار ہیلپ. ٹو پرے مطلب مدد مانگنا. ہم صلاح میں صرف مدد نہیں مانگتے، مدد کے علاوہ اللہ کی تعریف بھی کرتے ہیں اور اللہ سے ہدایت بھی پاتے ہیں. صلاح کا ترجمہ ٹو پرے یا مدد مانگنا صحیح نہیں ہے. میں پسند کرتا ہوں صلاح کو کہنا انگریزی میں پروگرامنگ ٹوورڈز رائچسنس، یا اردو میں کہوں گا نیکی کی طرف لے جانے والی چیز. چونکہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد پڑھیں گے سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 90، جس میں فرمایا گیا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انما الخمر والمیسر، نشے والی چیز شراب اور جوا، والانصاب والازلام، بت پرستی اور فال کھولنا، رجس من عمل شیطان، یہ شیطان کی حرکت ہے، فاجتنبوا لعلکم تفلحون، آپ اس سے دور رہو تاکہ آپ سفلتا پاؤ. اس میں ہم ہدایت پا رہے ہیں. شراب مت پیو، جوا مت کھیلو،
بت پرستی مت کرو، فال مت کھولو. ہو سکتا ہے مثال کے طور پہ امام صاحب سورہ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 188 کی تلاوت کرتے جس میں لکھا ہے رشوت مت دو. یہاں میں ہدایت مل رہی کہ رشوت دینا حرام ہے. اسی لیے میں پسند کرتا ہوں صلاح کا ترجمہ کرنے کے لیے پروگرامنگ ٹورڈز رائچسنس، نیکی کی طرف لے جانے والی چیز. اور اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 آیت نمبر 45 میں اتلو ما اوحی من الکتاب واقیموا الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. آپ تلاوت کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے اور صلاح قائم کرو، کیونکہ صلاح آپ کو برائی سے روکتی ہے اور بے شرمی سے روکتی ہے.